اپنی ان بہنوں کو جو حجاب پہن کر آتی ہیں کہ آپ نہ آئیے, کوئی رکاوٹ نہ ڈالیے, کچھ نہ کیجیے. اور میڈیا سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو کور نہ کیجیے, آپ ان کی کوریج نہ کیجیے. صبح کا ناشتہ خود بنا رہے ہوتے ہیں. میرے ایسے بھی دوست ہیں جو اپنی بیویوں کی جگہ پر کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں, بیویوں کے کپڑے بھی استری کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی دوست ہیں. میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی زیادہ خدمت کر سکوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں مردوں کو ان کے حقوق مکمل مل رہے ہیں خواتین کی طرف سے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں ان چیزوں کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان چیزوں کا مشرقیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان چیزوں کا انسانیت سے اور عورت کی جو فطری حیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنا حجاب نہیں بچایا تھا, اس نے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کی عزت بچا لی تھی. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر دیے جاتے ہیں. بعض ممالک, بعض شہر, بعض دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر یقیناً ان کے ساتھ ایسے برا سلوک کیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسن, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب, پرنسپل عربک گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز. یقیناً مشہور و معروف شخصیت ہیں, مذہبی اسکالر بھی ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ مارچ میں ایک اور مارچ ہونے جا رہا ہے, اور اس دفعہ کا جو مارچ ہے وہ بھی یقیناً ایک پرزور اور پرجوش انداز سے منایا جا رہا ہے کہ عورت کو اس طرح سر بازار نکل کر اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے ایسے لوازمات, اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر تو بات کی جائے پچھلے 3 سال کے مارچ کی, تو اس میں بھی آپ نے یقیناً اس کا اثر انداز دیکھا ہوگا کہ کس طرح برے اثرات اس کے مرتب ہوئے. تو اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب عمر حسن صاحب. دیکھیے, اسلام نے جہاں مردوں کو حقوق دیے ہیں وہیں عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں, اور اسلام کی نظر میں جو اسلام کا نظریہ مساوات ہے اس میں اگر عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی عصمت اور عزت کی, ناموس کی حفاظت کیجیے, تو مرد سے بھی یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنی ناموس کی حفاظت کرے. اسلام قطعاً 2 عملی یا 2 نظری نظریہ نہیں رکھتا کہ مرد کو چھوٹ دی گئی ہو اور عورت پر پابندیاں اور قدغن لگائی گئی ہو. اسلام جس طرح عورت سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ دائرہ کار ہے جہاں آپ نے اپنی محنت کرنی ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے لیے کوئی کفیل موجود نہ ہو اور آپ کا کوئی گھر کا خرچہ چلانے والا نہ ہو, تو فقہا کی یہ رائے ہے کہ اگر وہ عدت گزار رہی ہے, بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, تو بھی وہ دن کی روشنی میں اگر وہ کوئی کام کرتی ہے, کاروبار کرتی ہے, اپنے اور اپنے بچوں کے نان نفقے کا بندوبست کرنے کے لیے گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے. اسلام نے اگر عورت سے کہا ہے کہ نظریں جھکا کے رکھو, تو پہلے مرد کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلا کرو. تو یہ کہنا کہ عورت مارچ عورت کے حقوق کے لیے ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. عورت مارچ عورت کے حقوق کے لیے نہیں ہے. ہاں, چند عورتوں کے مفادات اس سے ضرور پورے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت یہاں پاکستان میں مخصوص نظریات پلے کارڈ پر لکھ کر ایسی خواتین کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں جن خواتین کو باقاعدہ دہاڑی دے کر, کچھ پیسے دے کر بلایا گیا ہوتا ہے. ان میں سے چند ایسی آرگنائزرز تو ہوتی ہیں جو ان نظریات کو, ان خیالات کو پوسٹر پر لکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن اکثر کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا پکڑایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر یہ خواتین میری بہنیں مارچ کرتی اس بات پر کہ جس طرح بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے, بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی خوشی منائی ہے. الحمدللہ میری ایک بیٹی ہے اور میں اسے 10 سن کہتا ہوں, یعنی وہ میرے 10 بیٹوں کی جتنی مجھے محبت میرے دل میں ہوتی, وہ ایک بیٹی سے میں اتنی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دیں. میرے ایسے دوست جن کے ہاں اللہ نے 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں دی ہیں, میں ان سے کہتا ہوں آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رحمتیں جو رحمت للعالمین کے گھر میں اتاری تھیں, اللہ تعالیٰ نے وہ رحمتیں آپ کو بھی ان کے صدقے میں عطا فرما دی ہیں. تو بیٹی کا پیدا ہونا, آپ یہ مطالبات کریں کہ جس طرح ایک مرد کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے, بیٹی کو بھی جائیداد سے محروم نہ کیا جائے. آپ اگر یہ مطالبہ کریں کہ جس طرح مرد کو اپنی شادی میں اپنی پسند کا اظہار کرنے کی آزادی ہے, اس طرح اسلام نے عورت کو بھی, لڑکی, بیٹی, بہن کو بھی اپنی رائے اور اپنی پسند مقدم رکھنے کی اجازت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو دین اسلام کا تصور ہے, 50% رائٹس اگر پیرنٹس کو دیے ہیں کہ وہ ارینج کرتے ہوئے دیکھیں کہ لڑکا
کس قسم کا ہے، پڑھا لکھا ہے، صحیح ہے، اس کے لائق ہے، کفو ہے کہ نہیں، ہمسر ہے، برابر ہے، ہم پلہ ہے یا نہیں. اسی طرح 50% رائٹس اس لڑکی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ منع کر دے تو اسلامی شریعت، اسلامی لا، اسلامی قضات اور اسلامی جج کبھی بھی، ہمارے پاکستان کا بھی یہی قانون ہے، وہ کبھی بھی لڑکی کی رضامندی کے بغیر باپ بھائی کبھی اس کی شادی نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے ہاں جو یہ مارچ نکل رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ عورتوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کے لیے بنا ہے، یہ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے بنا ہے. یہ وہ مملکت ہے جو رسول ہاشمی کے نام پر حاصل ہوئی ہے. رسول ہاشمی جنہوں نے اپنی دودھ شریک رضائی بہن کے لیے، شیما کے لیے، جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، اپنی کالی کملی اتار کر زمین پر بچھا دی تھی. یہ وہ اسلام ہے. اور میں آپ کی وساطت سے عمر حسن بھائی اپنی اس بہن کو، جس نے ہندوؤں کے بہت بڑے بلوائیوں کے اجتماع میں جب وہ اس کے حجاب کے خلاف آ رہے تھے، اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنا حجاب نہیں بچایا تھا، اس نے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کی عزت بچا لی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ فضائل بتا رہے تھے عورتوں کے بارے میں، تو فضائل سے تو وہ خود انکاری نہیں ہیں یہ خواتین. اصل ان کا مطالبہ مقصد وہ یہ ہے کہ آیا ہمیں یہ پھر تمام تر جتنے بھی یہ حق ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں دیے جاتے. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر دیے جاتے ہیں. بعض ممالک، بعض شہر، بعض دیہات ایسے ہیں کہ جہاں پر یقیناً ان کے ساتھ ایسے برا سلوک کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں عذرائے تفنن بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور حقیقت بھی ہے یہ بہت زیادہ، کہ بہت سارے میرے دوستوں میں ایسے میں نے شوہر دیکھے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے سنڈے کو کھانا بناتے ہیں. میرے ایسے بھی دوست ہیں جو صبح کا ناشتہ خود بنا رہے ہوتے ہیں. میرے ایسے بھی دوست ہیں جو اپنی بیویوں کی جگہ پر کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، بیویوں کے کپڑے بھی استری کر رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی دوست ہیں. میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی زیادہ خدمت کر سکوں اپنی والدہ کی، اپنی بیٹی کی، اپنی وائف کی، اچھی بات ہے. لیکن چونکہ میں مصروف رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں مختلف کاموں میں، بلکہ وہ میرا ہاتھ بٹاتی ہیں بہت سارے امور کے اندر. تو میں شاپنگ نہیں کرتا، وہی میری شاپنگ کرتی ہیں. یعنی مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کب کہاں کون سے کپڑے پہننے ہیں، لیکن ان کا الحمدللہ یہ انتخاب ہوتا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سی جگہوں پر عورتوں کو ان کا واقعی وہ مقام نہیں مل رہا، لیکن اس کے اندر مردوں کا قصور نہیں ہے. اس کے اندر تعلیم کی کمی ہے، دین سے دوری ہے. اور ہمارے ہاں جو دین کو مذہب بنا دیا گیا ہے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیجئے تو آپ بہت دیندار ہو گئے. دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یعنی مسجد میں تو آپ چارج ہونے کے لیے جاتے ہیں. آپ کتنے دیندار ہیں اس کا تعلق آپ کی عملی زندگی سے ہے کہ آپ گھر سے اندر اور گھر سے باہر کیسے زندگی گزارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. ہمیں اسوہ حسنہ نہیں پڑھایا گیا، ہمیں سیرت نبوی ہماری عوام کو نہیں بتائی گئی. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو یہ فرما رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اپنے اسی دور میں اپنے اس وعدے کو کم از کم پورا ضرور فرما لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک نصاب ہونا چاہیے. تو کم از کم انٹرمیڈیٹ کی سطح پر جو ہماری اسکول اور ہماری کالجز کی جو بچیاں اور ہمارے بچے ہیں، انہیں کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میں اقوام متحدہ سے بہت پہلے ایک چارٹر دے کر گئے ہیں کہ جس میں عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، جس میں مردوں کو حقوق دیے گئے ہیں، جس میں ایک دوسرے کے حقوق سکھائے گئے ہیں. یعنی اگر آپ کبھی پڑھتے ہیں نا کہ شوہر کے کیا حقوق اور فرائض ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے حقوق شوہر کے ہی ہیں. اور جب آپ پڑھتے ہیں کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں، تو آپ کو لگتا ہے سارے حقوق بیویوں کے ہی ہیں. تو یہ اصل میں ایک پیرلل سسٹم ہے جس کو اسلام ہی لے کر آیا ہے، اسلام ہی لے کر چل سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یقیناً مردوں کو بھی ایک تجسس ہوتا ہوگا کہ ہمارا بھی آخر عالمی دن ہے، تو کیا مردوں کو ان کے مکمل حقوق مل رہے ہیں اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے، یا تو پھر ان کو اس قسم کا ایجنڈا نہیں ملتا کہ آپ وہ باہر آ کے عورتوں کے خلاف اس قسم کی یا اسلام کے خلاف اس طرح کی بات کریں، یا تو وہی مرد عورتوں کے ساتھ اس لحاظ سے اس انداز میں اسی عورت مارچ میں شامل ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت مارچ کے نام پر عورتیں آ ہی نہیں رہی ہیں. عورتیں کہاں آ رہی ہیں؟ خواتین کہاں آ رہی ہیں؟ یہ تو چند خواتین، چند عورتیں ہیں جو اصل میں عورتیں رہنا نہیں چاہتی. تو وہ تو اپنے آپ کو مرد شو کر رہی ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم مرد ہیں، اور نام انہوں نے عورت مارچ کا رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اور اسلام نے تو اصل میں ان دنوں کے ایام سے جو مختص کیا جاتا ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے
کہ وہ ساری زندگی پورا سال گزر جاتا ہے اپنے والدین کے پاس نہیں جاتے، ایک مدر ڈے ایک فادر ڈے مناتے ہیں اور اس میں والدین کو ایک وش کارڈ بھیج دیتے ہیں، اور اسی طرح سے پیرنٹس کا ڈے منا لیا، ٹیچرز ڈے منا لیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو اسلام نے تو کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اگر تم اسلام کے دائرے میں آ چکے ہو تو اب تمہیں کبھی بھی صبح دوپہر شام رات کسی بھی وقت والد سامنے آ گئے تو تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، والدہ سامنے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ رات کو سو رہے ہیں، وائف نے آپ کو کوئی کام دیا تو آپ کو کرنا ہوگا، لازمی بات ہے۔ اگر دوا لانی ہے، بچے کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کرنا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ مرد کا کوئی دن ہوتا ہے، مرد کا تو سارے دن مرد کے بھی ہیں اور سارے دن عورت کے بھی ہیں، تو یہ تو ایک بلا وجہ کا ایک ہے سسٹم جس میں آپ کو عورتیں نظر نہیں آتی۔ عورتیں تو وہ ہیں جنہوں نے ابھی حجاب ڈے منایا، جنہوں نے حیا ڈے منایا، اور لاکھوں خواتین کے ایسے جلوس نکالے گئے، مارچ کیے گئے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، تو یہ ہیں اصل میں عورتیں تو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں مردوں کو ان کے حقوق مکمل مل رہے ہیں خواتین کی طرف سے؟ دیکھیے، اس میں یقینی طور پر میں وہی عرض کروں گا کہ تعلیم کی کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے فرائض پورے کریں، ہم حقوق کی چھینا جھپٹی کے چکر میں لگ گئے ہیں اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں۔ حالانکہ اگر سب اپنے فرائض پورے کریں تو یقینی طور پر اگر میں اپنا فرض ادا کروں گا تو آپ کو آپ کا حق خود بخود ہی مل جائے گا۔ اور مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرد بیچارہ سینڈوچ بنا ہوا ہوتا ہے اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے درمیان، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مرد ہوتا ہے جس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کر، لیکن اپنی بیوی کے وہ آنسوؤں کو بہانے کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے کردار کی دو عملیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پچھلے 2017 سے یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو بہت سے افراد نے انفرادی طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی، ہر لحاظ سے بعض اوقات مختلف مقامات پر ایک لڑائی والا ماحول بھی بن گیا، لیکن اس دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں حکومت بھی دلچسپی لے رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور جناب محترم پیر نور الحق قادری صاحب نے اس دفعہ ایک پٹیشن بھی دائر کی اور اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کے سامنے ایک یہ مدعا بھی رکھا کہ یقیناً اس کو روکنا چاہیے، اس پر آواز اٹھنی چاہیے۔ تو اور آخر اس کا حل کیا ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ آواز بھاری اور کافی رہے گی؟ جی، پیر صاحب نے اپنی کوشش کی ہے۔ پیر صاحب ایک معتدل اور ایک بہترین ماشاءاللہ ترجمان ہیں مذہبی جماعتوں کے اور مذہبی حلقوں کے، لیکن میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کی وزارت ہو، اسی طرح انسانی حقوق کی وزارت ہے، اسی طرح جو خواتین کی بہبود کی وزارت ہے، ان تینوں وزارتوں کو پر مشتمل ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں پارلیمنٹ سے کچھ ایسی خواتین کو لیا جائے جو ان این جی اوز کی نمائندہ خواتین کو ساتھ بٹھا کر ان سے مکالمہ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ عورت مارچ کیجئے، لیکن عورت کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو اجاگر کیجئے۔ ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کی قرآن شادی کر دی جاتی ہے، ان کو ونی کر کے بھینٹ چڑھا دیے جاتے ہیں اپنی عزتوں کے، جھوٹی انا کے، اور اسی طرح کے جو دیگر مسائل ہیں۔ لیکن جو مسائل نہیں ہیں آپ ان کو ایشو نہ بنائیے کہ آپ بچوں کو گود میں اٹھا لیجئے، اب موزہ آپ خود بدل لیجئے۔ یہ کوئی مسائل نہیں ہے، یہ کہیں کسی گھر کے مسائل نہیں ہیں، یہ عورت کے مسائل ہی نہیں ہیں۔ عورت کے مسائل یہ ہیں کہ عورت کو جو اونچے گھرانوں کی خواتین ہیں وہ اگر عورت کے بچی نے کسی نے چوری کر لی ہے تو اس کو مار دیتی ہیں جان سے، اس کو بند کر دیتی ہیں۔ یہ عورت کے مسائل ہیں، ان مسائل پر واقعتاً بات ہونی چاہیے، ہم بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً ہر گھر میں ماں بیٹی موجود ہے خواتین کی صورت میں، تو آیا یہ چند خواتین کے ذریعے سے کیا ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ماؤں ہیں، ان پر ایک کیسا اثر مرتب ہوتا ہوگا؟ کیا ان کے ذہن میں بھی یہ آتا ہوگا کہ نہیں نہیں ہمیں بھی اس حوالے سے مطلب حق نہیں ملتا، یا کوئی بھی ایک انتشاری صورت بنتی ہوگی؟ تو اس کا آخر حل کیا ہے؟ مطلب کہ جو دوسری خواتین ہیں ان کے ذہن کو بھی اس طرف لایا جاتا ہے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ جی، یقینی طور پر ڈائلاگ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے ایک ماں کو، بڑی بہن کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اور جو ٹیچرز ہیں انہیں اپنی اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پر جو خواتین ٹیچرز ہیں اور جو معاشرتی علوم پڑھاتی ہیں، سماجیات پڑھاتی ہیں یا اسلامیات پڑھاتی ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی طالبات کو اس حوالے سے کور کریں، ان کے دماغ میں پیدا ہونے والے اشکالات کو دور کریں اور انہیں باور کرائیں کہ حقیقی مسائل کیا ہیں خواتین کے،
اور جن مسائل کو ایشو بنایا جا رہا ہے وہ تو اصل میں خواتین کے مسائل ہی نہیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک طرف عورت مارچ چل رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف جو ہے حجاب مارچ، مطلب عورت وہی باپردہ ہو کر آتی ہے، تو کیا آیا یہ طریقہ اختیار کرنا اور ان کو اس طریقے سے ان کے اوپر اثر انداز ہونا، کیا یہ درست ہے کہ عورت کو بھی جو باپردہ ان کو بھی اسی طرح باہر آنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، خاص طور پر اس موقع پر کہ جس طرح ویلنٹائن ڈے کو ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا بلا وجہ کے اندر ایک ایشو بنا دیتا ہے، حالانکہ کہاں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کلبز ہوں، کچھ گھر ہوں، کچھ فیملیز ہوں، کچھ ایسے حلقے ہوں، لیکن مجموعی طور پر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس وقت جب لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، اپنے مکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اپنے گھر کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، لوگ اپنے بچوں کو، لوگوں کو برائے فروخت کا پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایشوز ہیں جن ایشوز کو ہم لے کر اس وقت یعنی مارچ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنی ان بہنوں کو جو حجاب پہن کر آتی ہیں کہ آپ نہ آئیے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالیے، کچھ نہ کیجیے، اور میڈیا سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ ان کو کور نہ کیجیے، آپ ان کی کوریج نہ کیجیے، اور میں وزارت اطلاعات سے یہ گزارش کروں گا، انفارمیشن منسٹری سے گزارش کروں گا کہ آپ کم از کم اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ عوام کو وہ چیز دکھائیں جو عوام کو دکھانا چاہیے، آپ کو کچھ سفارشات دینی چاہیے۔ پیمپرا کے حضور درخواست کروں گا کہ آپ کوشش فرمائیے کہ چند درجن خواتین اگر کوئی مارچ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی کوریج ان کو ملنی چاہیے مل جائے، لیکن آپ ان کو ایشو بنا کر ایک پورا آپ اسے مہم کی صورت میں لے کر آئیں، یہ مناسب نہیں ہے اور اس کی اجازت پیمپرا کو نہیں دینی چاہیے۔